ریاست پاکستان سے آمنا سامنا ہوتا تھا اور ریاست پاکستان کے مقابلے میں وہ بہت ناتواں تھے۔ ریاست پاکستان کن اداروں پر مشتمل ہے، وہ اتنی طاقتور کیوں ہے، وہ کس طبقے کا حکم بجا لاتی ہے، اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ ہم ان نڈر سیاسی لیڈروں اور ان ایماندار اور روشن خیال سول افسروں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیوڈلزم کی گہری تاریکی میں حق، صداقت اور سماجی انصاف کی آواز بلند کی اور اس آواز کو فیوڈل لارڈز کے ڈراوے اور دھمکیوں سے دبنے نہیں دیا۔ ہمارے جاگیرداروں زمینداروں نے ورثے میں ملی ہوئی پارلیمانی نظام کو جلد ہی خیر آباد کہہ دیا۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ پارلیمانی نظام سرمایہ داری نظام یعنی کیپٹلزم سے وابستہ ہوتا ہے۔ جاگیرداری زمینداری نظام تو مطلق العنانی، سفاکی، بربریت، پرائیویٹ جیلوں، مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ کی بنیادوں پر قائم رہتا ہے۔ چنانچہ آزادی حاصل کرنے کے 11 سال 1 ماہ اور 16 دن کے بعد 1958 میں ہمارے فیوڈل حکمرانوں نے پاکستان کی پہلی ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی، جس کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان بنے۔ افسوس، یہ ڈکٹیٹرشپ آخری فوجی ڈکٹیٹرشپ ثابت نہیں ہوئی۔ پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان ڈکٹیٹر بننے سے پہلے اپنے اس اعلیٰ عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ کی نئی آبپاش زمینوں میں ایک بڑے رقبے کے مالک بن کر ایک وڈیرے بن چکے تھے۔ وڈیرے ڈکٹیٹر ایوب نے اپنی حکومت قائم کرتے ہی ان حقوق کو جو ہم نے برٹش انڈیا میں اجتماعی جدوجہد سے حاصل کیے تھے لیکن ہمارے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کو سخت ناپسند تھے، یکلخت ہم سے چھین لیے۔ ان آزادیوں میں سیاسی پارٹیوں کی تشکیل اور سیاسی آزادی، صحافت اور اخباروں کی آزادی، عدالتی نظام کی آزادی، پارلیمانی نظام کا قیام اور آزادانہ انتخابات کے حقوق شامل تھے۔ جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے ایوب دور میں ان آزادیوں کے سلب کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے ہر اس شخص کو بھی سزا دی جو نئے آنے والے نظام یعنی سرمایہ کاری اور سرمایہ داری نظام کی داغ بیل ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ فیوڈل حکمرانوں کو اطمینان ہو جائے کہ پاکستان میں فیوڈلزم کی اندھیری رات کو ختم کرنے والا سرمایہ داری نظام کا سورج نہیں نکلے گا اور اس اسلامی مملکت میں قیامت تک جاگیرداری زمینداری نظام کی تاریکی چھائی رہے گی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جنرل ایوب کی ڈکٹیٹرشپ سے 7 سال پہلے ہی قتل کیے جا چکے تھے، لیکن قتل ہونے سے قبل وہ 2 اہم کام کر چکے تھے۔ اول، 1949 میں مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیشن دولتانہ کمیشن کا قیام۔ دوم، یہ اعلان کہ وہ عنقریب سوویت یونین کا سرکاری دورہ کریں گے اور دونوں ملکوں میں اقتصادی تعاون کی راہ ہموار کریں گے۔ افسوس، پاکستان کے جاگیرداروں زمینداروں نے وزیر اعظم پاکستان کو ماسکو جانے سے پہلے ہی قتل کروا دیا۔ یاد رہے، اس خالص زرعی ملک میں 1952 میں PIDC قائم کر دی گئی تھی، جس کے ذمہ یہ کام سپرد کیا گیا تھا کہ وہ سرکاری سرمایہ سے کارخانے لگائے اور چلتے ہوئے کارخانوں کو پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دے۔ چونکہ پاکستان کے جاگیرداروں زمینداروں یعنی مالدار لوگوں کے پاس کارخانے قائم کرنے کا نہ علم تھا اور نہ کارخانوں کو چلانے کی صلاحیت تھی، اس لیے حکومت پاکستان نے ان جاگیرداروں زمینداروں کو سرمایہ کاری کرنے کا راستہ دکھانے کے لیے PIDC قائم کی تھی۔ وڈیرے جنرل ایوب نے ملک کا حاکم بنتے ہی PIDC کے فعال اور بانی چیئرمین غلام فاروق کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک شفاق اور ظالم جاگیردار زمیندار ملک امیر محمد خان آف کالاباغ کو PIDC کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ غلام فاروق کا قصور بھی وہی تھا جو لیاقت علی خان کا تھا۔ غلام فاروق نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ سوویت یونین کے دارالخلافہ ماسکو جا کر پاکستان کے پہلے سٹیل ملز فولاد کا کارخانہ تعمیر کرنے کے لیے معاہدہ کریں گے، جبکہ 3 سال پہلے امریکہ کے ایک فولاد بنانے والے ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کا ایک نمائندہ وفد پاکستان کا دورہ کر کے یہ اعلان کر چکا تھا کہ پاکستان کو اسٹیل ملز کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا قیام ملک کے لیے کسی طرح فائدہ مند ہوگا۔ چیئرمین غلام فاروق نے ماسکو جانے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا تھا، 10 نومبر 1958۔ سرمایہ داری نظام کے لیے یعنی صنعتوں کے قیام کے لیے اسٹیل یعنی فولاد کی ایک کلیدی حیثیت ہے۔ اسٹیل دوسری صنعتوں کی بنیاد ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا اسٹیل 50 لاکھ روپے کے کارخانے بنانے کی تعمیر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ملک میں 1 لاکھ روپے کا اسٹیل دستیاب نہ ہو تو یہ 50 لاکھ روپے کا کارخانہ بھی تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ افسوس، 10 نومبر 1958 سے پہلے 7 اکتوبر 1958 کا دن آیا۔ جاگیرداروں زمینداروں کی پہلی فوجی ڈکٹیٹرشپ نے مارشل لا نافذ کیا۔ لیاقت علی خان کے برعکس چیئرمین غلام فاروق محض ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے انہوں نے کبھی زرعی اصلاحات کا نام نہیں لیا، لیکن ایک دیانتدار اور محنتی سرکاری افسر کی حیثیت سے غلام فاروق نے اس سرکاری ادارے کو ہاتھ میں لیا جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ حکومت سے سرمایہ قرض لے، اس سرمایہ سے کارخانے قائم کرے اور جب یہ کارخانے کام کرنا شروع کر دیں تو ان کو فروخت کر کے حکومت سے لیا ہوا قرض واپس کر دے۔ PIDC ایک 100% غیر صنعتی ملک میں قائم کیا گیا تھا تاکہ ملک سرمایہ داری نظام کیپٹلزم کی طرف پہلا قدم بڑھائے۔
چنانچہ PIDC نے 9 اگست 1952 تک 35 کارخانے قائم کرنے کے لیے پروجیکٹ تیار کر لیے تھے اور 1958 تک 1 درجن کارخانے بھی قائم کر دیے تھے۔ اب چیئرمین غلام فاروق کو پاکستان کا پہلا سٹیل ملز لگانے کا فکر لاحق ہوا تھا، لیکن حکمران جاگیرداروں زمینداروں کو دوسرا فکر تھا کہ اس بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور سرمایہ داری کو کیسے روکا جائے تاکہ ملک میں جاگیرداری زمینداری محفوظ رہے، اس فیوڈلزم نظام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اور پاکستان پر فیوڈلزم کا شکنجہ ڈھیلا نہ پڑے۔ PIDC کے قائم کردہ کارخانوں کو اب صاحب اقتدار جاگیرداروں اور زمینداروں نے آہستہ آہستہ خریدنا شروع کر دیا، جو ایک صحیح عمل تھا۔ سرمایہ داری نظام کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص جو سرمایہ رکھتا ہو بینک کارخانے کھولنے یا چلتے ہوئے بینک اور کارخانے خریدنے کا مجاز ہوتا ہے، لیکن جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے سرمایہ کاری کو صرف 22 خاندانوں تک محدود رکھا۔ ایوب دور میں جو 1958 سے 1969 تک رہا، کسی اہم شخصیت نے بھول کر بھی سٹیل ملز کا نام نہیں لیا۔ ایوب دور کے ختم ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان اور ان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی کا دور شروع ہوتا ہے۔ کہنے کو تو پاکستان پیپلز پارٹی PPP ایک سیاسی پارٹی اور جمہوری جماعت ہے جو انتخابات کے ذریعے برسر اقتدار آئی تھی، لیکن PPP کے دور حکومت میں بھی وہی مطلق العنانی کارفرما رہی جو دور ایوبی میں تھی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے ملک کے سرمایہ داروں سے کارخانوں کے مالکوں اور بینک کے مالکوں کی زندگی نہ صرف دشوار کر دی بلکہ ان کی املاک یعنی ہوٹلوں، کارخانوں اور بینکوں پر بھی ریاستی قبضہ کر لیا۔ چنانچہ سوشلزم اور اسلامک سوشلزم کا نام لے کر سرمایہ کاری کے یہ ادارے مالکان کی آنکھوں کے سامنے PPP کے نامزد مینیجروں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ ان کارخانوں کی مشینیں اور ان بینکوں کی املاک بازار میں فروخت ہونے لگیں۔ ان قومیائے گئے بینکوں کا کیا حشر ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے نہ صرف بینکوں اور کارخانوں کے مالکوں پر مظالم کیے بلکہ مزدوروں اور مزدوروں کے لیڈروں پر بھی ریاستی مظالم کیے، رشوت، غبن اور سرکاری خزانوں سے چوری کو عام کیا۔ ہر بڑے شہر میں پاسپورٹ دفتر قائم کیے تاکہ بیکار مزدور اور بیکار تعلیم یافتہ مرد اور عورتیں پٹرول پیدا کرنے والے گلف کے ممالک کا رخ کر کے روزگار حاصل کریں۔ حتیٰ کہ ملک کے جاگیرداروں زمینداروں کو بھی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ اپنے دودھ دینے والے مویشی بھی انہی خلیجی ممالک کو برآمد کر دیں جہاں ان کو دودھ کی مدت ختم ہونے کے بعد نئے مالکان عرب ذبح کر کے کھا گئے اور پاکستان میں دودھ، مکھن، گھی اور قدرتی کھاد کا شدید بحران پیدا ہو گیا۔ PPP کے اس پہلے دور حکومت میں جاگیردار زمیندار بہت مطمئن تھے کہ اب ان کو زمینوں پر کام کرنے والوں کا بے دریغ استحصال کرنے کے علاوہ پاکستان کے بینک اور پاکستان کے کارخانے بھی مل گئے جن کو وہ اب لوٹنے چلے تھے۔ ان کارخانوں میں پاکستان کا پہلا سٹیل ملز کراچی پورٹ قاسم بھی تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے ماسکو جا کر سوویت یونین سے آسان شرائط پر حاصل کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قومی آئے گئے بینکوں کو لوٹنے کے لیے جاگیرداروں زمینداروں نے نہایت آسان طریقہ نکالا۔ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں یہی جاگیردار زمیندار تھے جو سیاسی جوڑ توڑ کرتے تھے۔ ان ایوانوں میں وزیر اعظم بھٹو کے حق میں ووٹ دینے کے لیے ان جاگیردار زمیندار قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران نے اپنی اپنی شرائط پیش کیں۔ آج قومی آئے گئے بینکوں سے قرض لیں گے، پھر اس رقم کو باہر کے ملکوں کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں گے اور ایک دن پاکستان کے قومی آئے گئے بینکوں سے اپنے قرضے معاف بھی کروا لیں گے۔ اس سارے دھندے میں جو شروع سے آخر تک ایک بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی تھا کہ اس قرض لی ہوئی رقم سے کارخانے کھولے جائیں گے، نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے لوگوں کا مجموعی نقصان اس طرح ہوا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی وہ پاکستان میں نہیں لگی۔ ان غاصبوں نے اس قرض لی ہوئی رقم سے باہر کے ملکوں میں املاک خریدی، کارخانوں کے حصص خریدے یا پھر اس کو بینکوں میں جمع کرائی۔ پاکستانیوں کی محنت کی کمائی سے باہر کے ملکوں میں عالی شان عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ افسوس پاکستان میں کھنڈر ہی رہے اور پاکستانی تعلیم یافتہ نوجوان بیکار ہی رہے۔ ملک میں بیکاری اور دہشت گردی نے فروغ پایا اور مذہبی جنون نے شہریوں کی زندگی دشوار کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت 5 سال سے زیادہ نہیں رہی، لیکن بینکوں اور کارخانوں کو لوٹنے کے لیے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کے حوالے کرنے کی پالیسی جاری رہی اور ابھی تک اس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ایک ریڈیو اور ٹیلی ویژن تقریر میں یہ کہا تھا، انشاءاللہ پاکستان میں کوئی زرعی اصلاحات نہیں ہوں گی۔ اسی وثوق کو دہراتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ جاگیرداروں زمینداروں سے زمین جبری طور پر ملا معاوضہ لینا یا معاوضہ دینے کے بعد بھی غیر قانونی ہے۔ یہی رائے پاکستان کی 3 منظم مذہبی تنظیموں کے سربراہوں نے بالاتفاق 40 سال پہلے پاکستان قائم ہونے کے پہلے عشرے میں تحریری طور پر اپنے اپنے منشوروں میں شائع کی تھی کہ زرعی اصلاحات حرام ہیں۔
जनरल ज़िया के हवाई हादसे में हलाक होने के बाद जितने वज़ीर आज़म अबूरी दौर के वज़ीर आज़म और अब 12 अक्टूबर 1999 से एक फ़ौजी डिक्टेटर बरसर इक़्तिदार है, इन सब ने न सिर्फ जनरल ज़िया की यकीन दहानी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इसका तफसीली जिक्र हम छठे बाब में कर चुके हैं, सख्ती से अमल करके फ्यूडलिज्म पर आंच नहीं आने दी, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बताए हुए रास्ते पर चलकर मुल्क के सरमायाकारों और सरमायादारों के रास्ते में मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा कर दी। मसलन महंगी बिजली, महंगी गैस, पन बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के मंसूबों से बेरुखी, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा फर्नेस ऑयल, महंगा रेल किराया, पुलों से गुजरने का टैक्स, शाहराहें इस्तेमाल करने का टैक्स नाफिज कर दिए। मुल्क के सरमायाकारों और सरमायादारों पर यही बोझ कम नहीं थे कि पाकिस्तान के जागीरदार ज़मींदार हुक्मरानों ने बैनुल-अक़वामी सरमायादारों का हुक्म बेचूनो चरा मानकर वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अहकामात पर अमल करके दरामदी कानून में शामिल दुश्वारियों और महसूलों को बतदरीज कम करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कारखानों के मालकान महंगी बिजली और महंगी गैस वगैरह से मजबूर होकर पहले ही अपनी मसनूआत की कीमत का बैरूनी मसनूआत से मुकाबला नहीं कर सके थे। अब दरामदी महसूल की बतदरीज कमी के बाइस दरामद शुदा माल और भी सस्ता होना शुरू हो गया। इस पर यह गज़ब कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बड़ा मार्केटें कानूनी करार दे दी गईं, जहां दरामदी महसूल अदा किए बगैर बैरूनी माल फरोख्त किया जाने लगा। इस बैरूनी यलगार, जिसको हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी मिली हुई थी और मिली हुई है, की वजह से पाकिस्तान में खुले हुए कारखानों का चलना दुश्वार हो गया और वो बंद होने शुरू हो गए। यानी सरमायादारी निज़ाम जो हमारे जागीरदारों ज़मींदारों के शिकंजे में आकर पहले ही माजूर हो चुका था, अब मज़ीद नातवां हो गया। इधर हारियों मज़ारों किसानों की कुव्वत ख़रीद सिफर, उधर बाहर के मुल्कों की मसनूआत की यलगार। पाकिस्तान के कारखाने नफ़ा के बजाय नुकसान देने लगे। पाकिस्तान के बेशतर सरमायादारों ने अपने कारखाने बंद करके अपने अहलो याल के साथ बाहर के मुल्कों में मुंतकिल होने की पॉलिसी अपनाई और मुल्क को इन्हीं जागीरदारों ज़मींदारों के हवाले कर दिया जो 1947 से अब तक हुक्मरान चले आ रहे थे। ताहम पाकिस्तान के ज़मींदार जागीरदार इस सूरत हाल से फिर भी मुतमईन नहीं थे। 1999 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की ज़राई इस्लाहात को गैर कानूनी करार दे दिया था। अब 2000 में यानी फ्यूडलिज्म के हक़ में इस पहले तारीखी फ़ैसले के 11 साल बाद पाकिस्तान के जागीरदार ज़मींदार हुक्मरानों के एक नुमाइंदे ने दोबारा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि इस्लाम के नाम पर सरमायाकारी और सरमायादारी पर एक और ज़रबे कारी लगाए और इसके लिए एक नया कानून नाफिज करे। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने बिल इत्तफाक़ राय सूद वाली बैंकारी को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार देकर हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो 1 साल के अंदर अंदर मुरवजा सूद वाली बैंकारी ख़त्म करके मुल्क में बिला सूद बैंकारी इस्लामी बैंकारी नाफिज करे। हुकूमत पाकिस्तान के एक ऐलान के मुताबिक जून 2002 में यानी इस किताब के मंजर आम पर आने से पहले ही मुल्क में सिर्फ बिला सूद बैंकारी ही हो सकेगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो लोग आइंदा बैंक में रुपया रखेंगे वो और लोग भी जो अब तक बैंक में रुपए जमा करा चुके हैं, इनको कोई सूद नहीं मिलेगा, वो सिर्फ बैंक के नफ़ा नुकसान में ही शरीक हो सकेंगे। अपनी आमदनी से खर्च कम रखना यानी कफ़ायत शारी कोई मायूब अमल नहीं है। पाकिस्तान में हर हुकूमत शहरियों को मुख्तलिफ बचत स्कीमें पेश करती रही है और असल की हिफाजत और सूद की अदायगी की भी गारंटी दी है। शहरी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बचत करते हैं, किसी को बच्चों की तालीम के लिए, इनकी शादी के खर्च के लिए, किसी को अपने बुढ़ापे में आराम व आसाइश के लिए, किसी को अपने मकान की तामीर के लिए रुपए पस अंदाज करने ही होते हैं। इस पस अंदाज रुपए को अगर वो अपने पास ही रखें तो बढ़ती हुई महंगाई यानी रुपए की घटती हुई कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस रकम को किसी मोतबर बैंक या हुकूमत पाकिस्तान के जारी करदा बॉन्ड में रख दें तो इस बात की गारंटी होगी कि बवक्त ज़रूरत न सिर्फ जमा शुदा रकम मिलेगी बल्कि सूद भी मिलेगा। जो सूद मिलेगा वो महंगाई का पूरा अजाला तो नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी असल में कुछ इजाफा तो ज़रूर हो जाएगा। इधर बैंक के मालकान या मैनेजरों को अपना खर्च भी निकालना होता है और इन्हें मुनाफा भी मतलूब होता है। वो ये इस तरह कमाते हैं कि वो एक सरमायाकार को सूद पर कर्ज देते हैं और कर्ज लेने वाले से शरह सूद इस शरह से ज़्यादा रखते हैं जो बैंक ने जमा करने वालों को बताई थी। मिसाल के तौर पर 1000 कफ़ायत शार लोग फ़ी कस 1000 रुपये एक बैंक में जमा कराते हैं तो एक सरमायाकार इसी बैंक से 10 लाख रुपए कर्ज लेकर एक कारखाना खोल लेता है। 1000 रुपये तो कारखाना खोलने के लिए काफ़ी नहीं होते, लेकिन 10 लाख रुपयों से एक कारखाना खुल सकता है। बैंक रकम जमा करने वालों को सूद देता है और सरमायाकार से सूद वसूल करता है और इस तरह दोनों फरीकों को खुशहाली नसीब होती है और मुल्क भी खुशहाली की तरफ एक कदम बढ़ाता है।
مروجہ سود والی بینکاری کا یہ فائدہ ہے جو ہم 5ویں باب میں بھی بتا چکے ہیں۔ تاہم جاگیردار زمیندار سود والی بینکاری کے اس لیے مخالف ہیں کہ یہ سرمایہ داری نظام کیپٹلزم کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ہمارے جاگیردار زمیندار سرمایہ داری نظام کے اس تاریخی کردار کو جانتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام جاگیرداری زمینداری نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے جاگیرداری زمینداری نظام کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ داری نظام پاکستان میں جمنے نہ پائے۔ اس تمام سود والی بینکاری میں نہ نفع کا ذکر ہوتا ہے نہ نقصان کا، ہر طرف ایک مقررہ اور گارنٹی شدہ سود کا ذکر ہوتا ہے۔ قرض لینے والے سرمایہ کار کو سود کی شرح سے بھی 10 گنا زیادہ نفع ہو تو بینک صرف مقررہ سود وصول کرنے کا حقدار ہوتا ہے، اور سرمایہ کار کو نقصان کی صورت میں بھی بینک کو مقررہ سود لازماً ملتا ہے۔ یہ طریقہ کار تھا جو پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اس سود والی بینکاری میں ان کو اپنے ازلی دشمن سرمایہ داری نظام کی بو آئی اور انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ سرمایہ داری نظام جاگیرداری نظام کا کیوں ازلی دشمن ہے، یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ کارخانے کے مالکوں یعنی سرمایہ داروں کو اپنے کارخانوں کے لیے وافر مقدار میں زرعی خام مال درکار ہوتا ہے۔ کارخانے کے مزدوروں کو خوراک بھی مناسب قیمت پر درکار ہوتی ہے۔ کارخانوں کے مالکوں کو کارخانوں میں تیار کیے ہوئے مال کے لیے اندرون ملک مارکیٹ بھی یعنی گاہک بھی درکار ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مزارع ہاری اور کھیت مزدور زرعی زمینوں کے مالک بن جائیں، یعنی جب پاکستان کی 70% آبادی جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے سے آزاد ہو جائے، جو واوے سو کھاوے کے قانون پر عملداری ہو، تاکہ ہمارے کسان زمین کے مالک بن کر تندہی سے کام کریں اور ان کی قوت خرید پیدا ہو۔ ان خود غرض جاگیرداروں زمینداروں کا بینکاری کے تصور کا اگر جائزہ لیا جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر سود والی بینکاری کا بدل کیا ہے؟ اس بنیادی سوال کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا بدل اسلامی بینکاری ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ بینک کے مالکان قرض لینے والے سرمایہ کار کے نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے، اور بینک میں روپے رکھوانے والے بھی بینک کے مالکان کے نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے۔ پاکستان کے خاص حالات میں جہاں ہر طرف چوری، غبن اور بے ایمانی سے کام لیا جاتا ہے، سرمایہ کاروں کو اپنے کھاتوں میں نقصان ہی نقصان ہوگا، جس کے نتیجے میں بینکوں کو بھی سراسر نقصان ہوگا، اور کفایت شار اور عاقبت اندیش لوگوں کا تھوڑا بہت جمع کیا ہوا روپیہ ان کی نگاہوں کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر ہو جائے گا۔ سرمایہ کاری اور سرمایہ داری جو پہلے ہی دم توڑ چکی تھی، اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تمام ملکی معیشت ملک الموت کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔ لطف یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری کے حامی پیٹرول پیدا کرنے والے چند عرب ممالک کا حوالہ دیتے ہیں جہاں ان کے بقول اسلامی بینکاری رائج ہے اور بڑی خوبی سے کام کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ ہم بھولے پاکستانیوں کو یہ حقیقت نہیں بتاتے کہ ان ممالک کے بینک قرض دیتے ہوئے سود کی رقم پہلے ہی وصول کر لیتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ معاہدہ کرتے ہوئے جب قرض دیتے ہیں تو 100 کے بجائے 110 یا 120 رقم پر دستخط لے لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض لینے والے کو مدت ختم ہونے پر 100 کے بجائے 110 یا 120 ادا کرنے ہوں گے۔ سود کا ذکر کہیں نہیں ہوتا، لیکن بینک کے مالکان کو مرضی کے مطابق زائد رقم واپس مل جاتی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے شرح سود پر قرض لینا، سرمایہ کاروں سے سود لینا، شخصی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لینے والے سے سود لینا، اپنی بچت بینک میں رکھ کر اس پر سود لینا وغیرہ حلال ہے یا حرام؟ یہ مسئلہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک سوال رہا ہے اور کم از کم 200 سال پرانا ہے۔ ہم نے پہلے باب میں اس مسئلے پر تفصیل سے اپنے پیشروں کی تحریروں، تقریروں اور عمل کا ذکر کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز 1746 تا 1824 اور سر سید احمد خان 1817 تا 1898 نے سرمایہ کاری کے لیے سودی کاروبار کو اور سرکاری بانڈ پر حاصل کیے ہوئے سود کو جائز لیکن شخصی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر کسی ضرورت مند کو قرض دیا جائے تو اس سے سود وصول کرنا ناجائز قرار دیا تھا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بلا جھجک سود والی بینکاری شروع ہو گئی، گو مولانا ابوالعلا مودودی فیوڈلزم کی حمایت کے ساتھ ساتھ سودی بینکاری کی مخالفت بھی کرتے رہے۔